سورۃ النساء کی آیت نمبر 144۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا۔ يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، مت بناؤ کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم، کہ تم بنا دو اللہ کے لیے اپنے خلاف سلطانا مبینا، کھلی دلیل۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور ہرگز تو نہیں پائے گا ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی کارستانیاں، سیاکاریاں بیان کرتے ہوئے ایک بات، ایک نشانی ان کی یہ بتائی تھی کہ منافق مسلمانوں کی بجائے کافروں کو دوست بنائے گا، دلی محبت، دلی ہمدردی اور دلی جذبات اس کے کافر کے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان والو، تم ایسا ہرگز مت کرنا۔ میرے محترم دوستو، کفار کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح ہونے چاہیے، اس کے متعلق ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اسلامیہ میں بالکل واضح ہدایات ہیں۔ کافر کے ساتھ مودت، محبت کا تعلق تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ محبت اور مودت یہ ہوگی صرف ایمان والوں کے ساتھ۔ رکھ رکھاؤ، خاطر مدارات، رواداری، یہ تعلق کافر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ وہ گلی میں رہتا ہے، ہمسائے میں رہتا ہے، پڑوس میں رہتا ہے، رشتہ داروں میں کوئی ہے، تو مدارات اور رواداری کی حد تک اس سے تعلقات ہونے چاہیے، بالخصوص جب اس بات کا یقین ہو کہ ہم اس کو متاثر کر کے ایمان کی طرف لا سکتے ہیں۔ اور اگر اپنے متاثر ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر بچنا بہتر ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی وضاحت کرتا چلوں کہ کافر سے مراد عام کافر ہے،
یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ یا کوئی بھی ہو، لیکن جو مرزائی ہے اس کا یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ عام کافر نہیں ہے، وہ زندیق کافر ہے۔ وہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، صرف اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا بلکہ اپنے سوا سب مسلمانوں کو بھی کافر کہتا ہے، تو لہذا اس کا حکم ان سب سے الگ ہے۔ اس کے لیے مدارات، رواداری یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بائیکاٹ ہے، اور یہ بائیکاٹ بھی اس کے لیے رحم کے جذبات سے ہے کہ اللہ کرے اس کو کچھ احساس ہو جائے اور یہ مرزا قادیانی یا دیگر جھوٹے نبیوں پر لعنت بھیج کر اللہ کے محبوب آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والی چھتری کے نیچے آ جائیں۔ تو لہذا ایمان والوں کو حکم یہ ہے کہ وہ کافروں سے کبھی بھی دلی مودت و محبت نہ رکھیں۔ وہ مودت و محبت جو نہیں رکھنی وہ ان کے کفر کی وجہ سے، انسانی ہمدردی، انسانی رواداری، انسانی مدارات وہ تعلق رہے گا، لیکن کفر کی وجہ سے ان سے دلی محبت اور یگانگت اور ان کی مجلسوں میں آنا جانا اور میل ملاپ، بالخصوص ایسے حالات میں جب متاثر ہونے کا اندیشہ ہو، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو مت بناؤ کافروں کو اپنا دوست، من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ اب یہ حکم ایک عام آدمی سے لے کر ہمارے مقتدر طبقات، ہمارے حکمرانوں تک سب کے لیے ہے، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنی دوستی کا تعلق پہلے ایمان والوں کے ساتھ رکھیں۔ آج میرے عزیز دوستو، کافر اپنی اس چال میں بہت حد تک کامیاب ہے کہ اس نے ہمیں آپس میں تو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے اور ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ اس کا اصول یہی رہا شروع سے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، مسلمانوں کو تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرتے رہو۔ آج ہمیں سوچنے کی بات ہے، ہمارے مقتدر طبقات کو سر جوڑنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح پوری امت مسلمہ کو یکجان کر سکے۔ آج اگر شام میں، فلسطین میں مسلمان ستایا جا رہا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کی پشت پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ آج اگر دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کے ساتھ ظالمانہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کے لیے بے چین ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت چھوڑ کے گئے تھے، اور آج ہم کہاں چلے گئے کہ وہ جی ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، ہم تو اپنا تحفظ کریں گے اور باقی جائیں جہنم میں، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے، یہ وہ سوچ نہیں ہے جو ہمیں ہمارے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے۔ اس لیے آج ہمیں ایک ہونے کی اور پوری امت مسلمہ کو یکجان ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے اسی کے لیے حکم فرمایا کافروں کو دوست مت بناؤ، بالخصوص مسلمانوں کے مقابلے میں۔ جہاں مسلمان کے ساتھ مقابلہ ہو کافر کا، وہاں مسلمان کی دوستی مسلمان کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین فرماتے کہ اللہ کو تمہارے خلاف ایک کھلی دلیل مل جائے گی۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ، اللہ کے لیے بنا دو تم اپنے ہی خلاف ایک واضح اور کھلی دلیل کہ اللہ پاک نے تمہیں منع کیا ان سے دوستی سے،
اور تم ان کے ساتھ دوستی لگا کر اپنے خلاف ہی اللہ کی بارگاہ میں گویا چارج شیٹ پیش کر رہے ہو کہ ہمارے اوپر جو سزا لگانی ہے لگا لو، ہم تو کافروں سے دوستی کر رہے۔ تو نعوذ باللہ اللہ ہمیں ایسے مقابلے سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، پوری دنیا میں ہمارے لیے کوئی سہارا اور آسرا ہے تو وہ صرف کون؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور مسلمان کا تعلق بھی صرف کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے، اور اللہ ہی کے واسطے سے مسلمان کا تعلق صرف مسلمان سے ہونا چاہیے۔ مسلمان کی مودت و محبت صرف مسلمان سے ہونی چاہیے۔ مسلمان کی شادی نکاح بیاہ صرف مسلمان ہی سے ہونے چاہیے، اور اس میں مسلمان ہی آئیں، مسلمان ہی مسلمانوں کی شادیوں میں جائیں۔ یہ مسلمان کی غمی اور خوشی جب ایک ہوگی تو اللہ امت مسلمہ کو ایسے عزت نصیب فرمائے گا۔ دوسری طرف فرمایا اگر منافقوں والا رویہ رکھو گے، کافروں سے ساز باز کرو گے، کافروں سے دوستی کی بینگیں بڑھاؤ گے، تو سن لو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے جہنم کے 7 درجے ہیں، 7 درجے یوں سمجھ لیں کہ اوپر نیچے 7 منزلیں ہیں۔ جہنم کتنی بڑی جگہ ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کے اندر جب لوگوں کو ڈالا جائے گا تو جہنم بار بار کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور ہیں، لے آؤ اور لے آؤ۔ اللہ پاک اس کو پیٹ کو بھرنے کے لیے جو جہنم کے مستحق ہے ان کو جہنم میں بھیجتے رہیں گے، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، یہ کہے گی اور لاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین اپنا قدم مبارک اس پہ رکھیں گے، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اور جب قدم رکھا جائے گا تو پھر یہ کہے گی قط اب کافی ہے، اب میں سیر ہو گئی، اب مجھے اور ضرورت نہیں ہے۔ اب کتنی بڑی جگہ ہے، کتنا بڑا اس کا ایریا ہے، کتنی بڑی وہ سزا کی ایک چیز ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اب اس کے اوپر نیچے جو 7 منزلیں ہیں، 7 درجے، 7 طبقے ہیں، علماء نے لکھے سب سے اوپر جو سطح زمین کے ساتھ ہوگا اس میں مسلمان گناہگار ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بار بار حفاظت فرمائے۔ اور اس سے نیچے پھر کافروں کے درجے شروع ہوں گے، کہیں یہودی ہیں، کہیں عیسائی ہیں، کہیں دوسرے کافر ہیں۔ سب سے جو نیچے طبقہ ہوگا ظاہر ہے وہ سب سے خوفناک، سب سے خطرناک اور ہولناک ہوگا۔ اس طبقے کے اندر اللہ پاک فرماتے اس منزل میں، اس جگہ میں اللہ ٹھکانہ دے گا کن کو؟ منافقوں کو۔ دنیا میں انسان سمجھتا ہے میں نے منافقت کر کے اپنی عزت بھی بچا لی، میں نے منافقت کر کے سب کو راضی کر لیا، میں نے منافقت کر کے ادھر بھی تعلقات بڑھا لیے، ادھر بھی تعلقات بڑھا لیے، لیکن یہ جانتا نہیں آخرت کے اندر کتنی بڑی ہولناکی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے سب سے جو نچلے طبقے کا درجے کا عذاب ہوگا وہ کن کو ملے گا؟ منافقوں کو۔ اور صورتحال ایسی ہوگی کہ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے، اے سننے والے، تجھے ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ دنیا میں انسان کہتا ہے میری پارٹی، میرا جتھا، میرا گروہ، فلاں ایم این اے، فلاں ایم پی اے، فلاں سفارشی، فلاں افسر، وہ مجھے بچا لے گا۔ جہنم سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جس کے لیے اللہ جہنم کا فیصلہ کر دے اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو دنیا میں اس منافقت سے بچنا ہے، اور پورے کے پورے اسلام میں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں داخل ہونا ہے۔ اب بعض ظاہری اعمال ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے یہ انسان کدھر جا رہا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے، پھر مسلمان ہوئے۔ جب مسلمان ہوئے تو ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ گلے میں ابھی صلیب لٹکائی ہوئی ہے۔ صلیب جو عیسائیوں کا نشان ہے وہ گلے کے اندر لٹکایا ہوا ہے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القی عنک ھذا الوثن، اس بت کو اب گلے سے اتار دو، اس بت کو اب گلے سے اتار دو۔ علماء نے لکھا یہیں پہ یہ آیت مبارکہ بھی آئی اور پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ کہو کہ جناب ہم انگریزی بال بنا کر ہم انگریز کو بھی خوش رکھیں اور لباس پہن کر سفید لباس اسلامی لباس پہن کے ہم اسلام کو بھی راضی رکھیں۔ ایسا آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ پاک کو ہرگز پسند نہیں۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، ہاتھوں میں کڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، کانوں میں جو ہے بالیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، اور جناب نام بھی اپنا اسلامی ہے اور جنت کے وارث بھی حامی ہی ہیں۔ ایسے نہیں چلے گا۔ اسلام میں آؤ تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں، جو احکامات ہیں، جو سنن طریقے ہیں، پھر ان کو اپنانا ہے، تبھی اللہ اور اس کا محبوب راضی ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ